गुज़िश्ता हफ्ते में फवाद चौधरी साहब एक शख्स है, आप में से अक्सर अहबाब उनको जानते हैं। इस शख्स ने एक प्रोग्राम के दौरान अजीबोगरीब गुफ्तगू की और कहने लगा जैसे यूएई में और तुर्की में शराब खाने खुले हुए हैं, शराब पीने की इजाजत है, जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। पाकिस्तान के अंदर भी शराब खाने खुलने चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत फरमाए, कि इस वक्त याद आए, वो कहा करते थे एक शख्स के बारे में, ये मेरे कौल नहीं है, डब्बू अभी तो तुझे बांध के आया था, तू फिर आ गया। या जिस शख्स को बांध के आए थे वो शख्स दिन रात इस्लाम के असूलों के ऊपर हरदा सराई ऐसे अंदाज में करता है कि शराब खाने भी खुल जाने चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान वो जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसके कानून के अंदर शिक नंबर 2 के अंदर के अलावा पूरा कानून इस बात के ऊपर बेस करता है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई आइन और कोई कानून नहीं बन सकता। उस मुल्क के अंदर यह शख्स ये दावा करता है कि यहां पे जी शराब खाने खुलने चाहिए, और इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है, बहुत सी बातों का अहाता करता है ये नजरिया। एक बात ये कहना चाहते हैं जी, आप चूंकि आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों को तो इजाजत है पीने की, गैर मुस्लिमों को भी इजाजत नहीं है इस्लामी मुल्क में पीने की। गैर मुस्लिमों के बारे में यह समझना कि इस्लामी मुमालक को शराबों की इजाजत इसलिए देनी चाहिए कि ईसाई कोई पी ले, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई के कामों में मदद करना और उनको फराहम करना, यह भी इस्लाम का कानून नहीं है। और यह बात याद रखिए, यह शराब को बड़ा मामूली जुर्म पेश किया जाता, उम्मुल खबाइस में है, और हदूदुल्लाह का जुर्म है। हदूदुल्लाह के जुराइम ऐसे जुर्म होते हैं कि जिस वक्त इंसान वो जुर्म करता है, सही हदीस के मुताबिक हदूदुल्लाह का मतलब ये है अल्लाह की हदों को क्रॉस करना, पार कर जाना। जब इंसान को अल्लाह की हद को पार करता है तो वो ईमान से खाली हो जाता है। जिस वक्त चोर चोरी करे, जिस वक्त जानी जिना करे, जिस वक्त कातिल कत्ल करे, जिस वक्त शराब नोश शराब पी रहा हो, उस वक्त उसके दिल में राई बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता, तो वो अमल करता है। बाद में लौट आना ये एक अलग मसला फिकी। ये हदूदुल्लाह है, हदूदुल्लाह के जराइम की संगीनी का अंदाजा यहां से कीजिए। आपको बाद औकात लगेगा यार ये जो चोरी है या डकैती है ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है, अल्लाह ताला ने इन्हें हदूदुल्लाह में शामिल किया, इससे बड़ा जुर्म तो सूद है। तो सूद को अल्लाह ताला ने दुनिया में इसकी हद, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह से सवाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला मुआशरों के बारे में जो अहकामात जारी फरमाते हैं उसकी बहुत हिकमत होती है। पूरी दुनिया के मुआशरे अगर हदूदुल्लाह के ऊपर कायम हो जाएं, अल्लाह की कसम पूरे पूरे मुआशरों से जुर्म खत्म हो जाएं, पूरे के पूरे मुआशरे से। सिर्फ हदूदुल्लाह की इतनी बरकतें हैं। वजह चोरी डकैती रहजनी मुआशरों के लिए नुकसानदेह है। किसी का माल लूट लेना, उसके हाथों की कमाई को छीन लेना, यह पूरे मुआशरे के अंदर अजीबो गरीब इंतशार को पैदा करता है। इसलिए यह हदूदुल्लाह का जुर्म है, इसलिए इसके हाथों को काट डालना। इसी तरह शराब नोशी को इन जुराइम की सफ में लाके खड़ा किया। किन जुराइम की? चोरी डकैती जिना और कत्ल के जुराइम की सफ में यह शामिल है। वजह यह है कि ये पी लेने के बाद भी अकल के ऊपर ऐसा पर्दा आ जाता है कि फिर इंसान को सगी माँ और बहन का भी इदराक और शऊर नहीं रहता, फिर इंसान की नजर के अंदर कोई जुर्म ही नहीं रहता। फिर वो हालत नशा के अंदर किसी को चाहे कत्ल करे, किसी को चाहे थप्पड़ मारे, वो बात के इफेक्ट्स हैं। जैसे ही इसने शराब को पी लिया हदूदुल्लाह का नफाद होगा, 40 कोड़ों से लेकर 80 कोड़ों तक की सजा मिलेगी। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि खुल जाने चाहिए। तो हमारा मुतालबा तो यह इनको भी सजा दी जाए जो इस तरह के मुतालबात करें। ये वही शख्स है जो कभी लाहौर की मस्जिदों के अंदर ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े डाला करता था, कभी मौलवियों के खिलाफ। और बात आई है तो यह भी सुन लीजिए। एक तरफ हुकूमत का बयानिया यह है कि हम उलमा को और मौलवियों को एजाजिया देना चाहते हैं और इनकी हेल्प करना चाहते हैं और इनकी मदद करना चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। और दूसरी तरफ उलमा और मदारस दीनिया और दीन के तलबा के खिलाफ मुस्तकिल गलीज और गंदा प्रोपेगेंडा मुआशरे में किया जा रहा है, मदारस के खिलाफ।
مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف، جی یہ ایسے ہوتے ہیں، جی یہ ایسے ہوتے ہیں. ہر برائی کی جڑ مولوی کو، ہر برائی کا، ہر مسئلے کا پاکستان میں جڑ یہ لبرل سیکولر طبقہ اور مقتدر حلقہ، ہر برائی کی جڑ اس وقت علماء کو، مدارس دینیہ کو بنا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی صحیح کہا تھا، صحیح کہا ہے کہ یہ کیسی حکمت عملی ہے کہ پی آئی اے کو میاں لیا جانے کا ایک دور تھا پہلے، آج پی آئی اے کو بیچا جا رہا ہے. ایک دور میں ہماری حکومت کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ جتنے بڑے ادارے ہیں ان کو کمیا لیا جائے بٹوں کے دور کے اندر، اور آج حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کو بیچ دیا جائے، نجی لوگ ان کو چلائیں. ایک طرف پی آئی اے کو نجی لوگ چلائیں اور دوسری طرف مدارس حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے. پی آئی اے نجی لوگ چلائیں اور جو پروفٹ میں ہے وہ نجی لوگ چلائیں، اور جو سبسڈائز ادارے ہیں وہ حکومت کو چلانے چاہیے. مدارس اتنی بڑی این جی اوز ہیں، اتنی بڑی این جی اوز ہیں. یہ تو اعداد و شمار کا گپلا اور گورکھ دندا آپ کے سامنے پیش کیا. 30 لاکھ. حقیقت بات یہ ہے کہ 60 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ افراد ان مدارس دینیہ کی صفوں کے اوپر بیٹھ کے دین کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز ہیں جو 60 لاکھ افراد کو 3 وقت کا کھانا، روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کر رہے ہیں. بتائیے یہ 60 لاکھ افراد اگر ان مدارس کی چھتوں کے نیچے نہ ہوں اور معاشرے کے اندر ان کو بے ہنگم، بے تعلیم چھوڑ دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بجائے یہ کہ این جی او جو نیکی کا کام کر رہی ہے اس کو سبسڈی، ایک طرف آپ اعزازیے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف مدارس کے خلاف دن رات پروپیگنڈا جاری ہے، اور دن رات ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں، اور دن رات بیانات دیے جا رہے ہیں. علماء یہ بیان نہ دیں، جو علماء بات کریں گے ان کی زبان بندی کر دی جائے گی، جو علماء ایسے کریں گے ان کے خلاف پرچے کاٹ دیے جائیں گے. یہ آپ کا عدل ہے، یہ آپ کا اعزازی ہے. ایک طرف آپ اعزازیے کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف علماء کا گلا گھونٹنے کی بات کرتے ہیں. کیا پاکستان کی تاریخ اور بر صغیر کی تاریخ میں علماء کا گلا گھونٹنے کی جس نے بھی کوشش کی کامیاب ہوا ہے؟ آپ بتائیے کہ یہ، اور میں پنجاب کے لوگوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے مولوی کا جو کردار ہے اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں اور حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں. یہ کیا کہتی ہیں کہ مولوی صرف مسجد کے ممبر تک محدود رہے، باقی ہماری سیاست یا حکومت کے کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے. گویا دین اسلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. یہ دین ہے، دین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دنیا کے ہر شعبے کو ایڈریس کرے. دین کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا گزارنے کا ہنر اور اسلوب سکھائے اور طریقہ سکھائے. یہاں تو اسلام کو دین مت مانیے. اگر دین مانتے ہیں تو آپ بھی سرمایہ دارانہ نظام کی طرح یہ کہنا چاہتے ہیں مولوی صرف مسجد تک محدود رہے، مصلی تک محدود رہے، اور مولوی مسجد اور مصلی تک محدود رکھنے کے لیے آپ اعزازیہ بھی جاری کرے، ان کو سبسڈائز بھی کرے. لیکن اگر مولوی سیاست کے بارے میں بات کرے گا، معیشت کے بارے میں بات کرے گا، معاشرت کے بارے میں بات کرے گا، اور اصول بھی یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور مصلی کے وارث ہیں، لیکن صرف ممبر اور مصلی کے وارث نہیں ہیں، سیاست رسول کے بھی وارث ہیں، ریاست رسول کے بھی وارث ہیں، معاشرت رسول کے بھی وارث ہیں. یہ چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے. مولوی آپ کو وہ چاہیے جو مسجد میں سجدوں میں پڑا رہے، تسبیح کرتا رہے، اللہ اللہ کے نعرے لگاتا رہے، آپ اس کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن مسجد کے اندر سے اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں چور اور ڈاکو نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کی زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں. بتائیے کیا خلافت رسول اللہ کی وراثت نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مصلی کا امام بھی بنایا اور سیاست کا امام بھی بنایا، ریاست کا امام بھی بنایا. عمر مصلی کے بھی امام تھے، سیاست اور ریاست کے بھی امام تھے، عثمان بھی. میں تو یہ کہتا ہوں اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا، اور اسلام کو اس وقت مغلوب کر دیا گیا اور اسلام کا اس وقت جنازہ نکل گیا جب مصلی کو سیاست اور ریاست سے الگ کر دیا گیا اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہ چیز آپ کو سکھا دی گئی. اور مسجد کا مولوی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے سیاسی بات کرتا ہے،
سیاسی بات کون کرے گا جی؟ چور کرے گا، لٹیرا کرے گا، میرے علاقے کا جگیردار اور وڈیرا کرے گا، یہ اس کا حق ہے، بے ایمان کا۔ مسجد کا مولوی نہیں کرے گا۔ حالانکہ سیاست رسول، ریاست رسول، یہ ساری وراثت ہے۔ اور جیسے رسول اللہ کا دین مسجد میں نافذ ہونا چاہیے، ویسے بازار میں بھی نافذ ہونا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ کا دین مسجد میں نافذ ہونا چاہیے، ویسے ریاست میں بھی نافذ ہونا چاہیے، ویسے عدالت میں بھی نافذ ہونا چاہیے۔ دین کہتے ہی اس بات کو ہے۔ اگر آپ دین کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شعبے دین کے اندر ہیں اور یہ شعبے دین سے باہر ہیں، آپ نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، پاکستان کی معیشت کئی مرتبہ کا ہے، ایک دن میں کھڑی ہو سکتی ہے اگر دین کے طلبہ کو پاکستان کی معیشت کی پہلی کلاسوں کے، میں علماء کی بات نہیں کرتا، صرف پہلی کلاسوں کے دین کے طلبہ کو اگر پاکستان کی معیشت بھی سونپ دی جائے تو اللہ کی قسم دین کے اندر معیشت کو بھی جس انداز میں سمجھایا گیا، پاکستان کی پوری معیشت بھی درست ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم چاہتے نہیں، ہماری ترجیحات نہیں۔ ہم نے ہر برائی کی جڑ اس طبقہ فکر کو سمجھا جس کی وجہ سے آج معاشرے میں کچھ اخلاقیات باقی ہے، آج معاشرے میں کچھ حیا باقی ہے، آج معاشرے میں کچھ پردہ، کچھ احترام، کچھ رواداری، کچھ اعتدال اگر باقی ہے، اللہ کی قسم ان مدارس دینیہ اور علماء کے کردار کی وجہ سے، اور انہی کا کردار آپ لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرنا چاہتے ہیں اور دن رات اسی کام کے اوپر لگے ہیں۔